اب ایگو جب بھی زیادہ ہوگی تو اس کی نشانی کیا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، آپ سب سے، جس کے پاس ایگو ہوتی ہے ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی ایگو ہے؟ یاد رکھیے کہ سر نے بڑی اہم بات کی ہے، یاد رکھیے ہر ایگو والا بندہ سمجھنے اور سننے کی صلاحیت سے قاصر ہوتا ہے، وہ سنے گا نہیں، اس کے پاس سننا اور سمجھنا، سننے اور سمجھنے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ ایگو لیس ہونا ہے۔ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اگر آپ میں ایگو ہے آپ کبھی سن اور سمجھ نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے سیکھنے کے لیے استاد کا ادب ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ ادب کرتے ہیں تو آپ کی ایگو مائنس ہوتی ہے، جب ایگو مائنس ہوتی ہے تو آپ کے لیے سننا، سمجھنا اور سیکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب مجھے پتہ لگا کہ یہ ایگو تو دنیا کے ہر مذہب میں ایگو پائی جاتی ہے، ایگو کو مینج کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اور اگلی بات پتہ لگی، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جو بادشاہ ہیں ان کے دربار کی جو انٹرس ہیں ان کے دروازے چھوٹے رکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ جھک کے لوگ آئیں۔ جب انسان کو جھکنا پڑتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نگیٹ ہو جاتا ہے، وہ مائنس ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دروازوں سے گزرتے ہوئے سر نیواں کر کے گزرے۔ اب دین کہتا ہے کہ آپ نے ہر عبادت نکال کے دیکھیے اس کی ابتدا کرنی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ ایسی ہے جی؟ کیوں الحمدللہ رب العالمین سے کرنی؟ اس کا ترجمہ یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی آپ نے کریڈٹ دینا ہے تو سارا کریڈٹ آپ نے کس کو دے دیا؟ اچھا، جب آپ سارا کریڈٹ اللہ کو دیں گے تو ایگو کون سی؟ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں کریڈٹ نہیں لے سکتا۔ آپ فقط آج کی ڈیٹ 50 سال پیچھے چلے جائیں، 60-70 سال پیچھے چلے جائیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھی، اور میں چیلنج کرتا ہوں آج سے 60-70 سال کے بعد ہم لاکھ دعائیں ہمیں ملتی رہیں کہ 1000 سال جئیں، ہوتا ایسے نہیں ہے۔ 60-70-80 سال کے بعد 99.9% چانس یہ ہے کہ ہم قبر ہوں گے۔ سر جو کبھی تھا ہی نہیں، پھر وہ دنیا میں آیا، پھر وہ کانسٹیبل بن گیا، وہ سب انسپیکٹر بن گیا، وہ انسپیکٹر بن گیا، وہ وارڈن بن گیا، وہ اسے وردی مل گئی، اور اس کے بعد پھر کرتے کرتے آخرکار اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس کی ایگو کیسی؟ پوائنٹ نمبر 1 سمجھ لیجئے گا، جس کو بھی یہ سمجھ آ جاتا ہے نا کہ میں نے زندگی سے نکل کے آخرکار چلے جانا ہے، اس کی ایگو کوئی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے موت کو یاد رکھنا کہا گیا، اسی وجہ سے جنازے کا ثواب ہے پڑھنے کا، کسی کا جنازہ۔ کیوں؟ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اگر یہ مر سکتا ہے تو میں نے بھی مرنا ہے۔ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یقین آتا ہے کہ اگر یہ سارے عہدوں کے باوجود، طاقت کے باوجود، اختیار کے باوجود اور اتنی ایگو کے باوجود دنیا سے چلا گیا ہے تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ پہلی چیز، ایگو ان کی مینج ہوتی ہے جن کو موت یاد رہتی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو ایگو کو مینج کرتے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، آپ آج سے، جیسے ہم باہر کی دنیا کو کنٹرول نہیں نہ کر سکتے، لیکن آہستہ آہستہ کرتے پتہ لگتا ہے ہم خود کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خود کو کنٹرول کرنے کا بھی مطلب یہ اپنی ایگو کو مینج کریں۔ سڑکوں پہ کیا لڑائی ہوئی؟ میرے وارڈن جو بھائی ہیں، فیلڈ کے لوگ زیادہ میری بات کو بہتر سمجھیں گے، یہ جب کوئی گاڑی آپ روکتے ہیں، اچھی والی گاڑی، تو اس بندے کی کیا بولتی ہے؟ ایگو بولتی ہے، ایگو کی لڑائی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے تانوں پتہ نہیں میں کون ہاں۔ اس جملے میں کیا ہے؟ ایگو۔ میں سمجھتا ہوں اس کا ضرور چلان ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی ایگو ٹوٹنی چاہیے۔ ایگو اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ جب بھی آئے گی نا، یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔